السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدومی و مخدوم زادہ قائد ملت شہزادہ حضور تاج الشریعہ حضرت بابرکت صاحب الفضیلت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد ارشد رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، معزز علماء کرام، سادات کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکت پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے 102 سالانہ عرس پاک میں ہم حاضر ہیں۔ حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے قل شریف کی گھڑیاں بالکل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ عرس میں آئے ہیں، آپ یہاں سے کوئی مٹھائی، کوئی کتاب، کوئی تبرک لے جائیں یا نہ لے جائیں، مگر سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ آپ اس بارگاہ میں اپنے ایمان کی سلامتی اور حفاظت کی دعا مانگیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل سانس چورا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سونا پاسے سونا بن ہے، سونا رہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے۔ شہد دکھائے، نہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، ہاتھی اپنا خالی ہے۔ آج کے نازک ترین دور میں اللہ کے رسول سید عالم کی بولی بھالی امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک نہیں بہت سی گمراہ جماعتیں پھیلی ہوئی ہے۔ وہابیت ہے، دیوبندیت ہے، رافضیت ہے، نیشنیت ہے، چکرانویت ہے، خارجیت ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پانچوں وقت دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اس راستے پر چلا جن پر تو نے ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ کون کہہ سکتا ہے حضور تاج الشریعہ صالحین میں نہیں، حضور مفتی اعظم صالحین میں نہیں، حضور حجت الاسلام صالحین میں نہیں، حضور اعلیٰ حضرت صالحین میں نہیں؟ تو گویا پانچوں وقت ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں تاج الشریعہ کے راستے پر چلا، ہمیں مفتی اعظم کے راستے پر چلا، ہمیں حجت الاسلام کے راستے پر چلا، ہمیں اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلا۔ یہ احسان ہے بریلی والوں کا کہ الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ جنتی مسلمان ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے طرف رسول اللہ کی۔ سن لو جو اہل بیت کی محبت میں سینہ پیٹے اور صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ کرے وہ جہنمی ہے، اور جو صحابہ کے مدح کے پرچم لہرائے اہل بیت کی گستاخی کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ ایک ہاتھ میں ہم اہل بیت کا دامن رکھتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں اہل رسول کا دامن رکھتے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہمیں یوں کہہ لینے دیجئے ہم علماء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، سادات کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سادات کی
محبت میں علماء کی توہین کر دی جائے یا علماء کی محبت میں سادات کی توہین کر دی جائے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، عروس البلاد بمبئی ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، حضور محدث اعظم کی شوشوی کی صدارت ہے، جلسہ شروع ہو گیا، صدر اجلاس حضور محدث اعظم ہند جلسے میں پہنچ گئے، سرکار مفتی اعظم کے آنے میں دیر ہو گئی، کچھ دیر کے بعد جلسہ ہو رہا تھا، پورے محفل میں شور برپا ہوا، سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور محدث اعظم نے پوچھا، اے لوگوں یہ سارے لوگ کھڑے کیوں ہو گئے، شور کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آپ کو نہیں معلوم بریلی کے مفتی اعظم تشریف لا رہے ہیں؟ تو سنیے، حضور محدث اعظم ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ممبر سے برہنہ پا نیچے اترے، محفل میں تشریف لائے، حضور مفتی اعظم آ رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، اور جب مسافہ ہوا تو حضور مفتی اعظم نے حضور محدث اعظم کے ہاتھ چومے اور حضور محدث اعظم نے حضور مفتی اعظم کے ہاتھ چومے، دونوں ساتھ ساتھ چل کر ممبر شریف پر پہنچے، اور جب ممبر شریف پر پہنچے تو کسی نے حضور محدث اعظم سے کہا، حضرت حضور مفتی اعظم نے آپ کے ہاتھ چومے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ آل رسول ہیں، انہوں نے نسبت کا احترام کیا ہے، آپ کی دست بوسی کی ہے، مگر آپ نے، وہ تو ایک پٹھان ہے، ان کے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ لوگ اس پہ بہت زیادہ تان کرتے ہیں، پٹھان نے کیا مرید ہونا ہے؟ مرید ہونا تو کسی سید زادے سے میں پوڑی دو، ارے مارہنہ شریف کی زیادت پہ کون شبہ کر سکتا ہے؟ مگر عارف باللہ حضور احسن العلماء نے اپنے سارے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اہلیہ کو سرکار مفتی اعظم سے مرید کروا کے یہ بتا دیا ہے، نہ مارہنہ بریلی سے الگ ہوگا، نہ بریلی مارہنہ سے الگ ہوگا۔ سن لیجئے، اگر کوئی عالم کسی آل رسول کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی توہین نہیں ہے، ایسے ہی کوئی آل رسول کسی عالم کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی بھی بے ادبی نہیں ہے۔ حضور محدث اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کے ہاتھ کیوں چومے؟ وہ تو ایک پٹھان ہے۔ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا، سنو، مفتی اعظم نے میرے ہاتھ اس لیے چومے کہ میں آل رسول ہوں، اور میں نے مفتی اعظم کے ہاتھ اس لیے چومے کہ وہ نائب رسول ہے، انہوں نے میرے نسبت کا احترام کیا، میں نے ان کے سینے میں جو میرے نانا کی حدیثیں تھی ان کا احترام کیا ہے۔ اس لیے حضرات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کو بھی مانو، اہل بیت کو بھی، رو سے بولو۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ایک عقیدے کی بات کہی، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ خطا اجتہادی کا اطلاع کرنا ناجائز حرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے صحیح مسئلہ جو 1400 سال سے عقیدہ اہل سنت ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا تھا، مگر رافضی تو چیخے چلائے بلبلائے، ارے کچھ نیم رافضی بھی چیخنے لگے، وہ بھی چلانے لگے، وہ بھی بلبلانے لگے۔ یہ دیکھو جناب سیدہ کی بارگاہ میں انہوں نے گستاخی کر دی ہے، جناب سیدہ کی بارگاہ میں انہوں نے توہین کر دی ہے۔ حضرات کون نہیں جانتا ان رافضیوں نے افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت صدیق اکبر کو کافر کہا، کہہ دو معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ حضرت عمر کی شان میں گستاخی کی، حضرت ابو سفیان کی شان میں گستاخی کی، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، اور سن لو سنیوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں جو گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ بولو کیا ہے؟ زور سے بولو کیا ہے؟ جہنمی کتا ہے۔ مگر کسی کے منہ میں یہ زبان ہم نے کم ہی دیکھی کہ جو احتجاج کرتے اور کہتے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء کو کافر کر رہے ہو، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان گر کیوں نہیں پڑا، تم اسی میں دب کے چکنا چور کیوں نہیں ہو گئے کہ سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہو؟ سن لو، جب نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ارشاد فرماتے ہیں جب فتنے ظاہر ہو مذہبیہ پھیلے، میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو رد کرنا ضروری ہے۔ بولو رد کرنا
زور سے بولو رد کرنا، گستاخی صحابہ کا رد کرنا، زور سے بولو رد کرنا. اور اگر رد نہیں کریں گے تو جانتے ہیں اس کا عذاب کیا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میرے صحابہ کی جب کوئی توہین کرے، چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے حضرت عثمان ذی النورین ہو، چاہے مولا کائنات ہو، چاہے عشرہ مبشرہ ہو، چاہے دیگر صحابہ ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، اگر کسی صحابی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کرتا ہے اور کوئی خاموشی سے سن لیتا ہے، احتجاج نہیں کرتا ہے، اس کا رد نہیں کرتا ہے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوگی، اللہ کے بندوں کی لعنت ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اور اگر اپنے فرائض کو قبول کروانا چاہتے ہو تو گستاخی صحابہ کا رد کرو. اپنے نوافل کو مقبول بارگاہ کروانا چاہتے ہو تو گستاخی صحابہ کا رد کرو. اگر اپنی قبر کو لعنتوں سے بچانا چاہتے ہو تو گستاخی صحابہ کا رد کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. ہمارا حضرت کے غلام تاج الشریعہ کے غلام جتنا اہل رسول سے محبت کرتے ہیں اور کوئی کیا کرے. ہمارے مرشد نے تو ہمیں یہ سبق سکھایا کہ روزانہ صبح و شام جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یوں دعا کیا کرو یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. تم مولا کائنات کو کیا مانو گے. ہمارے تاج الشریعہ نے ہمیں محبت سکھا دی ہے کہ دعا مانگا کرو. مشکلیں حل کیسے ہے، مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کیسے ہے، مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. اور سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھا میں علم حق باقر علم خدا کے واسطے. اور سنو ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو ہم کو آل رسول سے اتنی محبت سکھائی کہ انہوں نے کہہ دیا روزانہ دعا مانگا کرو حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محبت کے لیے. کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. اور خالی یہی نہیں، ارے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر. حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واقعہ ہم آل رسول سے محبت کرتے اور اس سے زیادہ محبت کیا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک نبی کے ساتھ وَعَلَى آلِ محمد کہہ کر نبی کے آل پہ درود نہ بھیجا دے. مگر آل رسول کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ اصحاب رسول کی گستاخی کی جائے، اصحاب رسول کی بے ادبی کی جائے. اور پھر حضرات شیخین اللہ اکبر، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے انتقال کے بعد اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب کے لیے جہاں کی مٹی پسند تھی وہیں کی مٹی حضرت صدیق اکبر کے لیے پسند فرمائی، وہیں کی مٹی حضرت فاروق اعظم کے لیے پسند فرمائی. اور پھر اللہ کے رسول کے پہلو میں شیخین تشریف فرما ہے. یاد کیجئے ہماری ماں تمہاری ماں ساری امت کی ماں حضرت عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کیا کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں. ہر بیٹی یہ چاہتی ہے اس کے باپ کا درجہ سب سے بلند ہو. وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا. انہوں نے کہا میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہا گئی. فرمایا گیا ایک رات ابو بکر نے میرے ساتھ جو خار میں گزار لی تھی اتنی نیکیاں مل گئی کہ عمر کی نیکیاں جو آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے اس کی برابری نہیں کر سکتی ہے. حضرت صدیق اکبر ایک رات نبی کے ساتھ غار میں گزار لے اتنی نیکی مل جائے تو عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں اس کی برابری نہ کر سکے. پھر قیامت
قیامت تک کی جن کی رات ہے، قیامت تک کی جن کے دن، قیامت تک کی جن کی صبح ہے، قیامت تک کی جن کی شام ہے، نبی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ صبح نبی کے ساتھ ہے، شام نبی کے ساتھ ہے، دن میں نبی کے ساتھ ہے، رات میں نبی کے ساتھ ہے، شیخین نبی کے پہلو میں قیامت تک کے لیے آرام فرما ہے۔ اب بتاؤ ان شیخین کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ہم الحمدللہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اذان صدیق اکبر، اذان فاروق اعظم، اذان قرآن میں اللہ نے کہا تھا والذین معہ، یہ میرا ابو بکر نبی کا ساتھی، اللہ نے کہا ابو بکر نبی کا ساتھی ہے، اللہ نے کہہ دیا نبی کا ساتھی ہے، تو کیسے ساتھ نبھایا؟ خلوت میں نبی کے ساتھ ہے، جلوت میں نبی کے ساتھ ہے، رزم میں نبی کے ساتھ ہے، بدر میں نبی کے ساتھ ہے، مکے میں نبی کے ساتھ ہے، ہجرت میں نبی کے ساتھ ہے، غار میں نبی کے ساتھ ہے، مدینے میں نبی کے ساتھ ہے، بدر میں نبی کے ساتھ ہے، احد میں نبی کے ساتھ ہے، تبوک میں نبی کے ساتھ ہے، خندق میں نبی کے ساتھ ہے، اور جب ہر غزوات میں نبی کے ساتھ، پوری زندگی نبی کے ساتھ، تو اللہ نے انہیں قبر میں بھی نبی کا ساتھی بنا دیا۔ تو ایسے نبی کے ساتھی کی بارگاہ میں بدبخت ایک کمینی عورت نے، ایک ناہنجار عورت نے معاذ اللہ بے عدل ہونے کا الزام گڑھا، ان کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے جناب سیدہ کی بارگاہ میں ناانصافی کی تھی۔ اس کے جواب میں اگر یہ کہہ دیا گیا کہ جناب سیدہ سے خطا اجتہادی ہوئی تھی تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہے، ان میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہم محفوظ ضرور ہے مگر معصوم کوئی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار کو معصوم تو نہیں مانتے مگر محفوظ ضرور مانتے ہیں۔ ہم ان کی حفاظت کا اعلان کرتے ہیں اور ان سے عقیدت و محبت اپنے ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جس کے دل میں آل نبی کی محبت نہ ہو، ان کی تعظیم نہ ہو، وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مگر آل رسول کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کی بارگاہ میں توہین کی جائے۔ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اس سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہماری دعا قبول کر لے، ہمیں اپنے محبوبوں کے سیدھے راستے پر چلا اور اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، صحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ کا شکر ہے نہ ہمارے ہاں افراط ہے، نہ ہمارے ہاں تفریط ہے، نہ ہم کسی کو حد سے بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، ہم حق کے مطابق چلتے ہیں۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے، ہمارے مفتی اعظم نے ہم کو یہی پیغام دیا ہے۔ آج وہابی یہ کہتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ قبر پجوا ہے، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مگر آپ دیکھ لو سرکار اعلیٰ حضرت کے آستانے کے سامنے مسجد رضا موجود ہے، یہ تاج الشریعہ کا آستانہ ہے، سامنے یہ آپ دیکھیے ممبر شریف موجود ہے، پانچوں وقت باجماعت یہاں نماز ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے بجائے ہمیں بزرگوں ہی کی پوجا کرنی ہوتی تو خواجہ غریب نواز کے مزار انور کے ارد گرد چار چار مسجدیں ہم نہ بناتے۔ شاہجہانی مسجد ہم نے بنائی، اکبری مسجد ہم نے بنائی، سندلی مسجد ہم نے بنائی، اولیاء مسجد ہم نے بنائی، برکاتی مسجد مارہرہ شریف میں ہم نے بنائی، رضا مسجد بریلی شریف میں ہم نے بنائی، اور یہ تاج الشریعہ کے آستانے کے سامنے ممبر شریف رکھ کر تاج الشریعہ مسجد ہم نے بنایا۔ تو ہم تو نماز والے بھی ہیں، نیاز والے بھی ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے ہیں۔ حضور دعا کر دیں اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے بہت اچھی بات کہی تھی، میں وطنن کی سوچوی ہوں، نسباً میں حسنی حسینی ہوں، مشرباً میں اشرفی ہوں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو بریلوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹی ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو۔ پدر مادر برادر جان و مال
مال ان پر فدا کر دو. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کا خانوادہ سلامت رکھے. حضور قائد ملت تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں علم میں فضل میں کمال میں بے پایا برکتیں عطا فرمائے. ان کی والدہ مخدومہ اور معظمہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کا سایہ دراز فرمائے. حضور قائد ملت کے قیادت میں ہم سب کو حق بولنے حق سننے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.